میں تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے کال کی تھی مسرت چیمہ کو، سے کہا تھا کہ تم اعظم سواتی سے رابطہ کرو. اعظم سواتی ایک کوڈ ورڈ تھا، اعظم سواتی ایک کوڈ ورڈ تھا، اور کوڈ ورڈ تھا کہ یا تو وہ جسٹس عمر عطا بندیال تھے یا جنرل فیض حمید صاحب تھے. تو جب مسرت چیمہ پکڑی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ دونوں میں سے کون ہے، تو انہوں نے کہا جنرل فیض حمید. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک جھوٹے، بے بنیاد اور ایک لفافہ اور ایک جو 2 ٹکے پہ بکنے والا جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ چودھری بھی لگاتا ہے، میری مراد ہے جاوید چودھری، اس کے بارے میں ہے. یہ ایسا گھٹیا شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ شاید کوئی باتیں جو من گھڑت سٹوریز ہیں ان کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، لیکن جب اس نے میرے بارے میں بات کی ہے تو میں حیران ہوں کہ پر سے پرندہ تو بنایا جا سکتا ہے، جہاں پر کا وجود نہیں ہے وہاں کیسے پرندہ اس نے بنا لیا. یعنی کہ جو بات ہوئی نہیں ہے اس کو یہ جس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے اور جس طرح سے یہ بے بنیاد سٹوری اپنے وی لاگ میں اپنے 2 ٹکے کمانے کے لیے یا اس کو جو ہڈی ڈالی جاتی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے یہ حرام زدگیاں یہ شخص کرتا ہے. میں حیران ہوگی اس کی بات سن کے کہ جی مسرت جمشید چیمہ کو خان صاحب نے کال کی اور جو کوڈ ورڈ اس کی ایک تو وہ کتا کان لے گیا جیسی سٹوریاں نہیں ختم ہوتی جاہل آدمی کی. یہ جاہل، میں تو ساری صحافی برادری کو کہتی ہوں کہ کالی بھیڑ، ان جیسے وہ کالی بھیڑیں جو 2 ٹکے لے کے سارا دن بک بک کرتے ہیں، جھوٹی لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. ان کو کم از کم اگر کوئی صحافیوں کی یونین ہے یا کوئی آپ کی آرگنائزیشن ہے یا وہ جو قربانی دے کے اس ملک میں رول آف لا کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سارے صحافی یہ کیوں نہیں اناؤنس کرتے کہ کالی بھیڑ کے ہم میں سے ہے ہی نہیں یہ جاہل گھٹیا آدمی. مثلاً کہ جی خان صاحب نے مجھے کال کی اور کال کر کے جو اعظم سواتی صاحب کا مفروضہ اس کی کہانی سنے، جو نام لیا وہ کوڈ ورڈ تھا اور اس سے مراد یا تو بندیال صاحب ہو سکتے ہیں. بھائی بندیال صاحب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندیال صاحب کا تو ہم نے نام لیا ہے، اعظم سواتی صاحب کا تو نام لیا ہے، تو اس کا مفروضہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوڈ ورڈ سے مراد ہے جی جنرل فیض. تو آپ جھوٹے اور 2 ٹکے کے ان پڑھ جاہل آدمی کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خان صاحب کے ساتھ ٹریول کرتی تھی. میری وفاداری کا عالم یہ تھا جس وقت خان صاحب کے اوپر گولیاں چلی میں وہاں موجود تھی. ہر دفعہ میں ان کے ساتھ جب پیشیاں ہوتی تھی تو جان کے تھریٹس بھی تھے. وہ آپ جیسا 2 ٹکے پہ بکنے والا جس کو جو کوئی ہڈی پھینکتا ہے تو وہ ان کے آگے دم بھی ہلاتا ہے اور بک بک بھی کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگاتا ہے. جھوٹا شخص، پیسوں پہ بکنے والا شخص اندازہ نہیں کر سکتا. تو جاوید چودھری، اگر میں اپنی جان کی پرواہ میں نے نہیں کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مجھے خان صاحب اس دن کال کر کے جس کسی سے بھی رابطہ کرنے کا کہتے، کیونکہ وہ خان صاحب کا مشکل ترین وقت تھا اور میں ان کی سپوکس پرسن بھی تھی اور ایک وفادار فیملی ممبر، وہ اپنی بہنوں کے جتنا میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میری فیملی پہ کرتے ہیں، چیمہ صاحب پہ کرتے ہیں، تو مجھے وہ جس سے بھی رابطہ کرنے کا کہتے میں کرتی. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں، لیکن یہ میں آن اوتھ میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں کہ خان صاحب نے مجھے کبھی بھی، اس دن تو بالکل نہیں، اور اس سے پہلے میں جب انفارمیشن منسٹر تھی، میں خان صاحب کی میڈیا مینجمنٹ کی ٹیم میں شامل تھی، یا میں جس وقت ان کی نوٹیفائڈ سپوکس پرسن تھی، انہوں نے آج تک اس کا میں حلف اٹھاتی ہوں قرآن پاک کے اوپر کہ مجھے انہوں نے کبھی جنرل فیض صاحب سے رابطہ کرنے کا نہ کہا اور نہ میرے سامنے کبھی ان کا ذکر ہوا، نہ ذکر سے مراد رابطہ ہوا. ویسے تو لوگ آ کے سوال تو کرتے ہی تھے ان کے بارے میں، کبھی انہوں نے میرے سامنے رابطہ نہیں کیا اور مجھے کبھی انہوں نے رابطہ کرنے کا نہیں کہا، نہ پہلے نہ 9 مئی کو. اعظم سواتی صاحب میری پارٹی کے لیڈر ہیں، میں ان کو اپنے بڑے بھائی، ایک والد صاحب جتنی میں ان کی عزت کرتی ہوں، مجھے انہوں نے بالکل، خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کا کہا اور میں نے بہت زیادہ ان سے کوشش کی رابطہ کرنے کی، کیونکہ ان کا فون بند تھا. میری ساری اس دن کی کال ریکارڈنگز موجود ہیں. جو ان کے ساتھ لاہور میں ہمارے پارٹی کے سب ان کو ہماری پارٹی میں جانتے ہیں، فاروق خان صاحب، ان کو ان کا چونکہ پتا ہوتا ہے ڈرائیورز کے نمبر یہ وہ، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ پلیز میری ان سے ہر صورت بات کرائیں. میں فاروق خان کے
تحت میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ انڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر جہاں تک بندیال صاحب کی آپ بات کر رہے ہو تو اس میں مفروضے گھڑنے کی بے اوقاتے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات 12 بجے تک ہم خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے، جو کہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ میں خواجہ حارث کے ساتھ بیٹھی ہوں ایز اے فیملی ممبر، میں وکلا کے ساتھ موجود تھی جب تک جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی ہمارے فیصلہ نہیں دیا. جب انہوں نے کہہ دیا، وہ ہمیں پتا تھا کہ سارا دن لیتو لال سے کام لے رہے تھے، تو سپریم کورٹ میں تو ہم نے جانا ہی تھا. جب ہمیں وہاں سے انصاف نہیں ملا، سپریم کورٹ کے